آج ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے کے قریب تو ہیں مگر دلوں میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ لوگ سوشل میڈیا پر ہزاروں دوستوں سے جڑے ہوئے ہیں، ہر روز باتیں کرتے ہیں مگر اندر سے خالی اور اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ یہ اکیلا پن صرف جذباتی احساس نہیں بلکہ ہمارے دماغ اور جسم پر بھی اثر ڈال رہا ہے۔ یہ بے چینی، نیند کی کمی اور دل کے مسائل جیسے خاموش زخم چھوڑتی ہے۔ اکثر ہم اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے اور یہی خاموشی اسے بڑھا دیتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ موجود ہیں جو ہمیں بتائیں گی کہ تنہائی کے یہ اثرات کیسے ہمارے ذہنی اور جسمانی صحت کو متاثر کرتے ہیں اور ہم اسے نفسیاتی طریقوں سے کس طرح کم کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نبیہہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، کرم اللہ کی ذات کا، آپ بتائیے۔ اللہ کا شکر۔ اچھا ڈاکٹر نبیہہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، جدید دور ہے، ایک طرف کہتے ہیں گلوبل ولیج بن چکا ہے دنیا، ہم ایک میسج کے فاصلے پہ بس دور ہے، اس سے زیادہ نہیں، ایک کال کرے تو بھائی ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اتنے تنہا کیوں ہیں؟ دیکھیں، دلوں پہ لفظ نہیں لہجے اثر کرتے ہیں۔ آپ کے لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے لائل ہیں۔ جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے لہجے کی بدولت ہی ہوتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ لفظوں کے تیر چلتے ہیں تو انسان کا دل جو ہے وہ تنہا ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو تنہائی کی طرف لے کے کیوں جاتا ہے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ تنہائی پسند کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ لوگوں کی بھیڑ سے نکل کر جو ہے وہ الگ تھلگ رہنے پر کیوں مجبور ہے؟ ہم لیڈ کلاس لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ تنہا رہتے ہیں، یہ لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، شاید ان کے پاس بہت پیسہ ہے، ان کا دل نہیں کرتا کہ ان کے دوست ہوں، ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ لوگوں کی جو ہے وہ گیدرنگ میں بیٹھے ہیں، اپنے دل کی بات جو ہے وہ ہلکی کریں، لیکن کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ معاشرتی رویے اتنے خطرناک ہو گئے ہیں کہ لوگ یہاں آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کہیں پر کسی جگہ پر کمزور ہیں تو آپ پر جو ہے وہ تنقیدی وار بھی ہوتے ہیں، آپ ہی کے دوست، آپ ہی کے ساتھ بیٹھنے والے، آپ ہی کی پلیٹ میں کھانے والے لوگ جو ہیں وہ آپ ہی کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں پھر انسان پر کیسے بھروسہ کرے اور انسان کو جو ہے وہ بھروسے کے ترازو میں کیسے تولے کہ جب آپ کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے، جہاں پر صرف اور صرف بدی ہے، نیکی ہے ہی کوئی نہیں۔ جہاں نیکی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص پریشان ہے نا تو آپ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ اس کو دلاسا دیں کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ کسی کی تنہائی دور کرنے کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ معجزاتی تھیراپی ہے کہ جس میں آپ کسی کو اپنے سینے سے لگا کے، اس کا ہاتھ پکڑ کے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو یہ احساس دلائیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے پریشان نہیں ہونا، تم اکیلے نہیں ہو۔ جب آپ کسی کو اتنا سا جملہ بول دیتے ہیں نا تو یہ ایک ایسی اسپرچل تھیراپی ہے کہ جو آپ کو جو ہے وہ کنورٹ کر دیتی ہے کہ آپ کا ایک دم سے جو ہے وہ پازیٹیوٹی کنورٹ ہو جاتی ہے اور آپ کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ نہیں، میرے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اب ایسے نہیں ہے کہ آپ غلطی پر ہوں اور آپ غلط انسان ہوں اور آپ کہیں جی میرے ساتھ سارا معاشرہ کھڑا ہوا ہے، ایسے نہیں۔ آپ کا پازیٹیو ہونا، آپ کا پازیٹیوٹی کو جو ہے وہ دیکھنا اور آپ کو اپنی ذات میں پازیٹیوٹی کو جو ہے وہ دیکھنا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ چیزوں پہ غور کرنا۔ دیکھیں، سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک انسان تنہائی پسند تب ہوتا ہے جب وہ معاشرتی رویوں سے تنگ آ جاتا ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد سوچ سمجھ جو لوگ رکھتے ہیں وہی اس کے خلاف ہے، یا وہی اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہی اس کے اگینسٹ ہے۔ جب آپ کا دوست آپ کو دوست نہ لگے، جب آپ کا اپنا پرسنل رشتہ آپ کو رشتہ نہ لگے تو تب انسان تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر نبیہہ، یہ بتائیں کہ یہ تنہائی ہماری ذہنی اور جسمانی صحت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ دیکھیں، جب آپ تنہا رہنا شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سائیکلوجیکل آپ اپنے آپ کو، آپ کا جو خوشی کا ایک ہارمون ہے وہ بند ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے آپ کے اندر سے، وہ خارج نہیں ہوتا۔ ڈوپامین۔ ہاں، ڈوپامین، وہ آپ جو ہے وہ اس سے دور ہوتا چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ایک خوشی کے ہارمون کو جو ہے وہ بالکل اپنی زندگی سے الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں، آپ خاموشی میں چلے جاتے ہیں، تنہائی میں چلے جاتے ہیں، ویسے ہی ایک سیڈنس، ایک اندھیرا، ایک دل میں جو ہے وہ آپ کے تنہائی کا اثر جو ہے وہ آپ کو بالکل اداس کر دیتا ہے، اور یہ اداسی جو ہے وہ چلتے 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 بیماری میں کنورٹ ہوتی ہے۔ آپ کے سر کا درد، آپ کے پٹھوں کا کھچاؤ، آپ کا اسٹمک کا صحیح نہ ہونا، آپ کے گردوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ یعنی ذہن، آپ کا جو انسانی دماغ ہے وہ ایک مشین ہے، وہ ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ اس کو جتنا پازیٹیو یا نیگیٹو جو ہے وہ گھمائیں گے، آپ کے جسم پر اس کے اثرات اور آپ کے چہرے پر اس کے اثرات جو ہے وہ نمایاں ہوں گے۔ جب آپ سٹریس لیتے ہیں، جب آپ ڈپریشن میں آتے ہیں، آپ تنہا ہو جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ لوگوں کے رویے یاد آتے ہیں۔ میں ہمیشہ تنہا لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ بیزی رہا کریں۔ اگر آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا مسائب ہو گیا، دیکھیں سب کے ساتھ ہوتا ہے، دنیا یہ دنیا ہے، یہاں پہ لوگ جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں چھوڑتے،
یہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بڑے بڑے ہینڈ ہو جاتے ہیں, دھوکے ہو جاتے ہیں, فراڈ ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اپنی زندگی پر جو ہے وہ کوئی داغ لگا لینا ہے. آپ تنہا ہو جائیں گے, آپ تنہائی پسند ہو جائیں گے, آپ کی خوشی کا ہارمون خارج نہیں ہوگا, اس سے دوسرے آدمی کو فرق نہیں پڑ رہا. دوسرے نے آپ پر وار کر دی ہے, اس نے آپ کو تنہائی میں دھکیل دیا ہے, لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے دوبارہ سٹینڈ کرنا ہے. دیکھیں گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں, بالکل اگر وہ شاہ سوار میدان جنگ میں گر گیا ہے تو گر کے اٹھ بھی تو سکتا ہے, کوئی اسے پانی بھی تو پلا سکتا ہے. ہاں حوصلہ دینے والا کوئی ہونا چاہیے, ساتھ چلنے والا کوئی جو ہے وہ ایک ایسا بہادر آدمی لازمی ہونا چاہیے. میں کہتی ہوں زیادہ دوست نہ رکھیں, لیکن کوئی ایک آدھا شخص ایسا آپ کی زندگی میں ضرور ہونا چاہیے کہ جب آپ گریں نا تو وہ آپ کو اٹھا لے, وہ آپ کو گرنے نہ دے. لیکن اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو میرا رب سب سے بڑا ہے. بالکل رب کی طاقت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. جب آپ گریں گے تو آپ سجدے میں گر جائیں, جب آپ جائیں نماز بچھا کے سجدے میں آنسو بہائیں گے نا تو میرا رب آپ کو ایسے سنبھال کر جو ہے وہ ان چیزوں سے نکالے گا کہ آپ کے دشمن دیکھتے رہ جائیں گے. لوگ آپ کے مخالفین جتنے مرضی ہو جائیں, آپ کو جتنا مرضی تنہائی کی طرف جو ہے وہ دھکیلنے کی کوشش کریں, آپ تب تک تنہائی میں نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ کا یقین جو ہے وہ نہ ڈگمگا جائے. دیکھیں تنہا بندہ کون ہوتا ہے, تنہائی میں کون جاتا ہے؟ مایوس آدمی. جو مایوس ہو گیا وہ تنہائی میں چلا گیا, اور مایوسی کفر ہے. اسلام کہہ رہا ہے مایوسی گناہ ہے. تو مایوس کون نہیں ہو رہا؟ جس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے, جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. دنیا میں بڑے بڑے تکلیف اور اذیت دینے والے مرحلے آتے ہیں, دنیا میں ایسے رشتے آپ کو ملتے ہیں کہ جو رشتے آپ کا ذہنی سکون برباد کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جو آپ کے پل پل آپ کے ہر عمل پر جو ہے وہ ایسی گندی نظر رکھتے ہیں اور آپ کے رشتے کو خراب کرنے کے لیے ایسی چالیں چلتے ہیں. اللہ نے یہ کہا ہے, دیکھیں سب سے زیادہ جو اس وقت پریشانی ہے نا وہ میاں بیوی کے رشتے میں ہے. کبھی بیوی تنہا ہے, کبھی شوہر تنہا ہے, اور میاں بیوی کے رشتے کو ڈیمیج کرنے والے جو لوگ ہیں نا وہ بڑے شاطر ہیں. بالکل. میں آپ کو ایک بتاؤں, اس میں ایک ایلیمنٹ, دیکھیں میں ایک ماہر نفسیات ہوں, ہم اس چیز کو نہیں مانتے, لیکن کالا علم چلتا ہے, عمل ہوتے ہیں, لوگوں کی زندگیاں اس کالے علم نے برباد کر کے رکھتی ہیں. میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ جدائی کے جادو, یہ سب چیزیں, یہ کوئی باتیں نہیں ہیں کہ آپ اس کو صرف باتیں سمجھ لیں گے, یہ صرف باتیں ہیں. لوگ یہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں, لوگ آپ کو ذہنی مریض بنانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی جو ہے وہ خرافات اور گندگی اور غلاظتیں کر رہے ہیں. میاں بیوی کو الگ کرنے کے لیے جب جادو ٹونوں کا سہارا لیا جاتا ہے, جب مینٹل سٹریس دینے کے لیے جو ہے وہ غلط جملوں کا استعمال کیا جاتا ہے, کسی کو ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ اس کو جسمانی تشدد میں بھی ملوث کیا جاتا ہے کہ اس پہ ہاتھ بھی اٹھایا جاتا ہے, اس کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے, تو سوچیں پھر وہ شخص تنہائی پسند نہیں ہوگا, وہ وہاں سے بھاگے گا نہیں تو پھر کیا کرے گا؟ بالکل صحیح کہا. پھر وہ کہاں جائے گا؟ تو اس لیے لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں, بٹ یہ تنہائی آپ کی بیماری کا باعث بنتی ہے. اگر آپ تنہا ہو گئے ہیں تو آپ بیمار ہو گئے ہیں, آپ کے سر میں درد رہنا شروع ہو جائے گا, آپ دوائیاں کھاتے ہیں, ویک ہو جائیں گے, آپ کا جو ہے وزن گرنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ آپ کھانا نہیں نا صحیح طرح کھا پائیں گے. ایسے ہی ہے. آپ ایک تو لوگ ڈائٹنگ سے کمزور ہوتے ہیں, لوگ ڈپریشن سے بھی کمزور ہو جاتے ہیں, پریشانی سے بھی ہو جاتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہ کریں اپنی ذات کے ساتھ, یہ ناانصافی نہ کریں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ تعلق میں جب مقصد پورا نہیں نہ ہوتا, آج کل تعلق مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں, تو جب مقصد پورا نہیں نہ ہوتا تو انسان پھر جو ہے وہ دشمنی پہ اتر آتا ہے.